الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتأدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وخطابه الصديق وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صلوات بر محمد وآل محمد. صلی علی محمد. اس سے بہتر بلندتر مل کر صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی کبریائی ہے. درود و سلام ہے اس پاک و پاکیزہ مخلوق پر کہ جس کے صدقے میں رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اسی پروردگار کا، خالق لا یزال کا، خالق مطلق و خالق قادر کا ہم شیعیان حیدر کرار پر، ہم محبان اہل بیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمارے قلوب کو زندہ کیا ہے محبت اہل بیت کے ساتھ. خدا کا شکر ہے کہ دل آباد ہیں محبت آل محمد کے ساتھ. یہ جو کائنات میں ہر جگہ ہر طرف حسین حسین نظر آ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ وہ قلوب زندہ ہیں. یہ نشانی ہے کہ خدا نے وہ رستہ کہ جس سے قلوب کو زندہ رکھا ہے وہ محبت اہل بیت کا رستہ ہے. جہاں حیات ہوتی ہے وہاں احساس ہوتا ہے. آج بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کہیں پر اگر ظلم ہوتا ہے تو حساسیت کی اگر انگڑائی کہیں سے اٹھتی ہے تو وہ حسینیت ہے. یہ حیات کی نشانی ہے
یہ حیات کی علامت ہے کیونکہ قلوب ذکر حسین سے زندہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر۔ آقا میاں اینجا آپ تب تک ایک دو بار صلوات پڑھ لیں، تب تک میں کوشش کروں ان کو کچھ بتانے کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کی جانب سے زبان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر زبان پر آپ قادر نہیں ہوں گے تو آپ اپنی بات کسی کو سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ پہلے دن سے مسلسل کوشش ہو رہی ہے، نہ میں اس کو سمجھا پا رہا ہوں نہ وہ مجھے اپنی بات سمجھا پا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر۔ یہ میری آخری کوشش تھی قبل اس کے کہ میری یہ رہی صحیح آواز یہ بھی بند ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز آج یہ سلسلہ کچھ ہو سکے کہ بہتر ہو جائے۔ اگر آپ کی توجہات ہیں میری طرف تو یہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ وہ عوامل کے جو انسان کو عزت دیتے ہیں، وہ اسباب کے جو انسان کو عزت دیتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ وہ تمام تر اسباب میرے پاس ہیں۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اگر آپ عزت چاہتے ہو تو تمام تر عزتیں میرے پاس ہیں، اور یہ بھی کچھ میرے پاس ہونے للہ سے بیان ہو رہا ہے کہ یہ عزتیں میری ملکیت ہیں، میری ذاتی ہیں، جس کو چاہوں عطا کروں، جتنی چاہے عطا کروں۔ تمام تر عزتیں خدا کے پاس ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر وہ عزتیں چاہتے ہو، من کان عزت دارین فلیطع العزیز، بہت ضروری ہے کہ کسی عزت والے کی پیروی کی جائے۔ اگر عزیز کی پیروی ہوگی تو نتیجے میں عزتیں ملیں گی، اگر کسی عزت والے کی پیروی ہوگی تو نتیجے میں عزت ملے گی۔ خدا کہتا ہے یہ میں نے اپنے پاس رکھی نہیں ہے، بلکہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، میں نے یہ کارخانہ رکھا اس لیے تاکہ میں عطا کروں۔ میرا کام ہے عزتیں عطا کرنا، یہ میں نے اپنے پاس رکھی ہیں تاکہ میں یہ بانٹ سکوں۔ خدا اگر بانٹتے ہو عزتیں تو کیسے عطا کرتے ہو؟ کہا میرے معیار ہیں، اس معیار کے مطابق میں عزتیں عطا کرتا ہوں۔ میں مسلسل چند دنوں سے کچھ معیارات آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا جا رہا ہوں۔ ایک معیار کہا گیا کہ اگر اطاعت کرو گے تو عزت ملے گی، جتنی اطاعت بڑھتی جائے گی اتنی عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ کریم کی صفت ہے یہ، جب بھی اس کے دروازے پہ کوئی آتا ہے تو کرم سے نواز دیتا ہے۔ عزیز کی صفت ہے یہ، جب بھی اس کے دروازے پر جھکتا ہے کوئی تو عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ کہا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اطاعت کیجئے، نتیجے میں ہم آپ کو عزت دیں گے۔ پھر ہم نے سوال کیا مولا یہ اطاعت کس مرحلے کی ہو، کس منزلت کی اطاعت ہو؟ کہا اگر تقوی کے مطابق اطاعت کرے تو تمام تر عزتیں تمہارے دروازے پر جھکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر تمہارے اندر میں تقوی ہے، اگر تمہارے وجود میں تقوی ہے، اطاعت اس مرحلے کی ہے کہ تقوی کے مرحلے پر پہنچ جائے تو امام فرما رہے ہیں کہ لا عزت اعز من التقوی، تقوی سے بڑھ کر اور کوئی عزت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عزتوں کے معیارات کو بیان کرنا شروع کیا تو کہا یہ میرے جو بھی اولیاء ہیں یہ عزت والے ہیں، یہ جو میرے بھیجے ہوئے ہیں یہ عزت والے ہیں، یہ جہاں سے میں ان کو بھیج رہا ہوں یہ تمام تر میری عزت کے علم بردار ہیں، یہ میری عزتوں کے نشانیاں ہیں۔ قبلہ اول انبیاء سے لے کر آخر نبی تک اور اول ولی سے لے کر آخر ولی تک سب کو کہا کہ یہ میری عزت کے نمودار ہیں، یہ میری
کے پیکر ہیں، اس سے میری عزت جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ جہاں پر عزتیں جھلک رہی ہیں تو معیار بھی روبرو ہو رہا ہے۔ کیا ان کی عزت کی، جب ان کی عزت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے ان کے وجود اور ان کے تقوی ان کے وجود سے جھلکتی نظر آتی ہے، تقوی ان کے وجود سے سرازیر ہوتی نظر آتی ہے، تقوی کی بھیڑ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور فقط یہ نہیں ہے کہ ان سے تقوی سرزد ہو کر یہ متقی بنتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ تقوی کا امام بن کر امام المتقین بھی نظر آتے ہیں۔ کیونکہ یہ اولیاء خدا ہیں، کیونکہ ولی خدا ہیں، کیونکہ خدا کی عزت ان سے نمودار ہوتی ہے، تو ضروری عزت کا سرچشمہ یہ ہو۔ عزت کا سرچشمہ کیسے بنیں گے؟ جب تقوی اپنے معیار پر پوری اترے گی۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا جو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا۔ اب آئیے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ عزت کا ایک تیسرا مقام بتایا گیا ہے۔ عام انسان عزت کیسے حاصل کرے؟ عام انسان اس عزت کے معیار کو کیسے حاصل کرے؟ وہ جملہ کے جو دوسری تقریر یا تیسری میں آپ کی بارگاہ میں دہرایا تھا وہ پھر دہرا رہا ہوں۔ کیا؟ کس سے پوچھیں کہ عزت دار کیسے بنے؟ وہی بتا سکتا ہے جس کا وجود عزت سے لبریز ہو۔ خود عالم علم کی راہیں بتا سکتا ہے، خود عامل عمل کی راہیں بتا سکتا ہے، خود مقدس تقدیس کی راہیں بتا سکتا ہے، ایسے ہی خود عزت والا عزت کی راہ بتا سکتا ہے۔ کس سے پوچھیں؟ تیسرا مرحلہ عزت کا کیا ہے یہ بتایا میرے چھٹے امام نے، حضرت امام صادق علیہ السلام نے۔ یہ طریقہ بتایا میرے چھٹے امام نے۔ عزت کا تیسرا مرحلہ، کیسے عزت حاصل کی جائے، عزت کیسے اپنے پاس رکھی جائے۔ امام بتا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم صاحب عزت بنو تو بہت ضروری ہے کہ اطاعت ولاۃ الامر تمام العز، کسی ولی امر کی اطاعت کرنا تمام عزت ہے۔ اللہ، کسی بھی ولی امر کی، ولاۃ امر جو ہیں ان کی اطاعت کرنا تمام عزت ہے۔ جیسے ہی تم اطاعت ولی امر میں شامل ہو جاؤ گے عزت تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ جیسے ہی کسی ولی امر کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ گے عزت تمہیں مل جائے گی۔ یہ خدا کا معیار کچھ ایسا ہے۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے مجھے تھوڑے سے مقدمے کی ضرورت ہے، آپ سے میں توجہات کا طالب ہوں۔ یہ معیار کچھ ایسا ہے خدا کا، دوغلے معیار نہیں ہے خدا کے پاس۔ چیز ایک ہوتی ہے، آپ کا اس چیز کے ساتھ سروکار کیسا ہے نتیجہ ویسا نکلے گا۔ معیار عزت ایک ہے، آپ اس کے ساتھ کیسا سروکار رکھتے ہیں، اس سروکار سے آپ فیصلہ کریں گے کہ صاحب عزت بننا ہے یا ذلیل ہونا ہے۔ یہ معیار خدا کے ایسے ہیں۔ ان معیارات میں سے ایک معیار ہے کہ اطاعت و ولاۃ الامر، جو ولی امر ہیں ان کی اطاعت کیجئے۔ دو لفظ آ رہے ہیں یہاں پر، ایک ولی، ایک، بولیں گے میرے ساتھ تھوڑا آپ، ایک ولی ایک امر۔ ولاۃ امر کی اطاعت عزتیں دیتی ہے۔ جب ولایت کا تذکرہ آتا ہے اس سے بھی عزت متصل ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امر کا تصور آتا ہے اس سے بھی عزت متصل ہے۔ نہ عزت ولی سے جدا ہے نہ امر سے جدا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ عزت ولی سے جدا ہے نہ عزت امر سے جدا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں جب آپ ولاۃ امر کے سائے آ جائیں گے تو عزت خود بخود آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اب خدا نے معیارات کچھ رکھے ہیں۔ جب ولی کی بات آتی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اگر تم ولایت کی بات کرتے ہو تو ولایت منحصر ہے مجھ میں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک مقدمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں جس سے خوبصورت نتیجہ آپ کے اذہان عالیہ کے حوالت کروں گا۔ اگر ولایت کی بات کرتے ہو تو ولایت منحصر ہے مجھ میں
میرے رسولوں میں اور کچھ مومنین میں کہ جن میں یہ صفات پائی جائیں، ان میں ولایت منحصر ہے۔ اس آیت کا مزاج بھی للہ العزت ولرسولہ وللمومنین، ان دونوں آیتوں کا مزاج ایک ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا للہ العزت ولرسولہ وللمومنین، دونوں آیتوں کا مزاج ایک ہے کہ لفظ عزت بھی ایک بار تکرار ہوا ہے، لفظ ولی بھی ایک بار تکرار ہوا ہے۔ افراد مختلف ہیں، لفظ ایک ہے۔ نتیجہ کل کیا نکالا تھا کہ لفظ ایک ہے تو ایک ہے، جو خدا کے پاس وہی رسول کے پاس وہی مومنین کے پاس۔ مومنین سے کوئی الگ عزت نہیں ملے گی، مومنین سے وہی عزت ملے گی جو خدا کی ہوتی ہے، رسولوں سے وہی عزت ملے گی جو خدا کی ہوتی ہے۔ بالکل عین یہی مزاج ہے اس آیت کا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولایت منحصر ہے مجھ میں، ولایت منحصر ہے میرے رسولوں میں، ولایت منحصر ہے مومنین میں۔ افراد تین، لفظ ایک، نتیجہ کیا نکلا؟ تینوں کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ولی ہوں، میری ولایت میرے رسولوں کے پاس ہے، اس کی ولایت مومنین کے پاس ہے۔ اب اگر تم عزت چاہتے ہو تو ان میں سے کسی ایک کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، اللہ، کہ جو ایک ولایت میں ہے، ایک ولایت ہے، ان میں سے اس ولایت میں داخل ہو جاؤ، آپ کو عزت مل جائے گی۔ یہ لفظ ہے ولی کا کہ خدا نے اس طریقے سے بیان کیا۔ اب آئیے امر کی طرف۔ اب امر کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ولات، امام فرما رہے ہیں ولات امر، اگر ان کی طاعت میں آ جاؤ گے تو عزت مل جائے گی۔ ولایت یہ تھی، منحصر تھی ان تین افراد میں، اور نتیجہ کچھ اس طریقے سے نکلنا تھا کہ یہ تینوں ایک ہی ولایت ہے۔ اب امر، جب ہم امر کی جانب توجہ کرتے ہیں قرآن میں اور روایت میں، تو امر کا تعلق تکوین سے ہے۔ اہل علم، اہل فضل افراد، اساتذہ تشریف فرما ہے، امر کا تعلق تکوین سے ہے۔ جب بات تکوین کی ہوتی ہے تو وہ تخلف ناپذیر ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی امر تکوینی ہونا ہو اور پھر وہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، ممکن نہیں ہے۔ جہاں پر بات امر کی ہوتی ہے وہاں تعلق ہوتا ہے تکوین سے۔ کیسے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب قرآن نے امر کی مثال بیان کی، امر کی تمثیل اور تعبیر کو آشکار کرنا چاہا، تو مخاطب کر کے کہا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میرا امر یہ ہے کہ جس کی دخالت تکوینیات میں ہے، جس کی دخالت کون و خلقت میں ہے، اور اس کا متعلق یہ ٹھہرتا ہے کہ اذا، جب بھی میں کسی کا امر کرنا چاہتا ہوں تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب بھی میں کچھ کہتا ہوں ہو جا تو وہ نتیجے میں ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی دیر نہیں ہے، فقط کن کی ضرورت ہے، کیونکہ مرتبط ہے تکوین کے ساتھ۔ اب یہ ولی اور امر جب یہ مل جاتے ہیں تو تصرف تکوینیات میں ہوتا ہے، تصرف قدرتوں میں ہوتا ہے، تصرف کون میں ہوتا ہے۔ اور امام فرما رہا ہے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو کسی ایسے کی پیروی کرے جو ولی امر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کسی اور جانب لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اگر تم عزت چاہتے ہو تو پیروی ولی امر کی کرو، پیروی ولی امر کی ہو۔ کس کی؟ ایک تو جو صاحب ولایت ہو، اور دوسرا جس کے پاس امر کی قوت ہو، جس کی دسترس میں تکوینیات ہو۔ اگر ایسے کی پیروی کرو گے تو تم عزت دار ہوگے، اور جب ایسے کی پیروی کرو گے تو یہ عزت وقتی نہیں ہے، یہ عزت دوغلی نہیں ہے، یہ عزت بناوٹی نہیں ہے، یہ عزت
اللہ اکبر. جب ایسے کسی ولی امر کی پیروی کرو گے تو اس عزت کا تعلق ظاہری بناوٹوں سے نہیں ہے. جب ایسے کسی عزت کے دائرے میں تم آ گئے کہ جب عزت دینے والا ولی امر ہو تو دنیا کچھ بھی کرتی رہے, کیونکہ تم نے عزت کو تکوین کے مالک سے لیا ہے, تو دنیا کوشش کے باوجود بھی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ یہاں پر اعطاء عزت ولی امر کی جانب سے ہو رہی ہے, اور یہ ولایت کا تعلق تکوینیات سے, یہ امر کا تعلق تکوینیات سے. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں پر انما ولیکم اللہ کا امر آیا, وہیں پر دوسری جگہ پر یہ آیا کہ تم اطاعت کرو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اکبر. جو اولی الامر ہیں وہی اطاعت کے جو باعث عزت ہے, وہ اطاعت ایسے کی کرو کہ جو اولی الامر ہے. کیونکہ جب اولی الامر کے ذریعے تمہیں اطاعت کے ذریعے سے تمہیں عزت نصیب ہوتی ہو, دنیا کی کوئی قوت تم سے وہ عزت چھین نہیں سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. تو خدا نے معیارات کچھ اس طریقے سے بنائے ہیں. یہی وجہ ہے کیونکہ یہ عزت تکوینیات سے ہوتی ہوئی آتی ہے, اس لیے دنیا کا کوئی قانون اس عزت کو بدل نہیں سکتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس دنیا میں معیارات عزت تبدیل ہوتے رہتے. آج جس جگہ پر بیٹھ گیا, مثلا چھوٹی سی ایک مثال دوں آپ کو, ایک پارٹی ہے, وہ حکومت میں ہے. اس پارٹی کا سربراہ جب تک کرسی پر بیٹھا ہے سب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے. یہ دنیاوی عزت ہے, اس نے عزت کمائی ہے دنیاوی وسیلوں سے. ہوا کچھ یوں کہ وہ پارٹی ہار گئی. جیسے ہی پارٹی ہاری, کرسی تو رہی, کرسی کی وہ عزت نہ رہی. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ معیار تبدیل ہو گئے. یہ عزت تکوینی عزت نہیں ہے, یہ عزت ولائی عزت نہیں ہے. آج ہے کل ختم ہو گئی. خدا کہہ رہا ہے اگر تم ولات امر سے عزت لوگے تو دنیا کا کوئی قانون اس عزت کو ذلت میں تبدیل نہیں کر سکتا ہے. زمانے گزرتے جائیں, تم عزیز ہو, تم عزیز رہو گے. یہ قرآن امام کے فرمان کا قرآنی بیک گراؤنڈ. امام جو کہہ رہے ولات امر, اس کا قرآنی مقدمہ یہ تھا, ولایت کا تعلق تصرف تکوینی سے, امر کا تعلق تصرف تکوینی سے. جب یہ دونوں چیزیں مل کر کسی کو عزت دیتی ہیں تو اب اس عزت کو دنیا ذلت میں تبدیل نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ یہ عزت تکوینی عزت ہے, کیونکہ یہ عزت امر کی عزت ہے. اب آئیے, خدا نے جو معیارات بنائے ہیں عزت کے خدا کی طرف سے, وہ ہیں ہی کچھ ایسے, اس میں کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. ایک معیار جو خدا نے بنایا ہے عزت کا, وہ ہے توحید. یہ مقدمہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام فرما رہے ہیں ولات امر کی اطاعت کریں تو آپ کو عزت مل جائے. ایک معیار خدا نے بنایا ہے توحید کا, یہ معیار عزت ہے. جب تک اس توحید کے سائے میں رہو گے صاحب عزت ہو. اللہ اکبر. یہ عزت کا معیار ایک توحید ہے. اور میرا امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو بہترین طریقے سے بیان کر رہے ہیں. توحید معیار عزت ہے اور یہ کبھی نہیں بدلتا. اول آدم سے لے کر آخر انسان تک معیار عزت کا اگر توحید ہے تو وہ رہنا ہے. جو بھی توحید کے سائے میں ہے وہ عزیز ہے. اللہ اکبر. اس کو میں تکوینی بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. یا الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا. اللہ اکبر. امیر کائنات فرما رہے ہیں اے میرے پروردگار, میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں.
میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میری پیشانی توحید کے سامنے جھکتی ہے. یا علی یہ اپنی عزت کا معیار توحید کو کیوں بنا رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے؟ علی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا. یہ دنیاوی عزتیں ہیں جس کے معیار مختلف ہوتے رہتے ہیں. توحید اول خلقت ہے. یہ ایک ایسا معیار ہے کبھی تکویناً تبدیل نہیں ہوتا ہے. جس کا سر بج سجود ہو کر توحید کی عزت میں داخل ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت کفا بھی عزت. امیر کائنات فرما رہے ہیں میرے لیے کافی ہے. کفایت کا مطلب کیا ہے کہ اب مجھے عزت کے حصول کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت اللہ اکبر نہیں ہے. توحید ہے تو معیار عزت توحید کا ہے. تکوینی اعتبار سے محسوس کیجئے گا اس کو. یہ کیوں توحید میں عزت ہے؟ کیونکہ خدا نے فطرتاً جو بندے کو بنایا ہے اس کی فطرت میں جھکنا رکھا ہے. چاہے دیندار ہو یا نہ ہو کہیں نہ کہیں وہ جھکتا ہوگا. کہیں نہ کہیں اس کا دستے سوال بڑھے گا. یہ فطری ہے. کیوں فطری ہے؟ انسان کا جھکنا, انسان کا سوال کرنا, کسی کے سامنے دستے سوال پھیلانا, یہ فطری کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن نے ایک قاعدہ دیا ہے کہ انتم الفقراء, تم سب کے سب فقیر ہو. فقر تمہارا ذاتی ہے. ممکن نہیں ہے کہ تم بے نیاز ہو جاؤ, چاہے تم خدا کو مانو یا نہ مانو, چاہے تم درے توحید پہ جھکو یا نہ جھکو. یہ فقر تمہارا فطری ہے. یہ حاجتیں تمہاری فطری ہیں. یہ تم نے کرنی ہیں. اب نے معیار جو عزت کا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ مانگنا تمہاری فطرت ہے, لیکن عزت دار تب بنو گے جب مانگو اس سے جو حقیقی طور پر غنی ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں فقیر خلق کیا ہے لیکن میں تمہاری عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کرنا چاہتا. اگرچہ میں نے تمہیں خلق ایسا کیا ہے کہ تم مانگو گے ضرور, کیونکہ انتم الفقراء, فقر تمہاری ذات میں ہے, یہ محتاجی تمہاری ذات میں ہے. لیکن میں خدا یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ تم ہر دروازے پر جاؤ اور جا کر مانگو. میں خدا یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ تم ہر دروازے پر جا کر تم سر جھکا کر ہاتھ پھیلاؤ. انتم الفقراء وہو الغنی الحمید. تم فقیر ہو, غنی فقط میں ہوں. اگر تم اپنے اسی فقر کو عزت میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو جھکو صرف اس جگہ پر جہاں پر حقیقی بے نیازی پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ کہاں ہے؟ جہاں ایکڑی جگہ دے 20 سگے دو نا. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. اس سے بہتر بلند تر صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ. توحید پر جھکنا یہ فطری ہے. جھکنا فطری ہے میرے ساتھ آپ احباب. جھکنا فطری ہے. توحید کے دروازے پر جھکنا یہ عزت دیتا ہے. خدا کہہ رہا ہے اگر توحید کے سامنے جھکو گے تو صاحب عزت ہے. یہی میری مراد ہے کہ مولا امیر کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ کفا بعزن انا اکون لک عبدا. میری عزت کے لیے کافی ہے. یعنی جب میں تیرے دروازے پر جھکتا ہوں تو مجھے عزت کے لیے کسی اور دروازے کی جانب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کفا, میرے لیے کافی ہے. اب آئیے, اب خدا نے معیار عزت توحید کو بنایا ہے کہ توحید پر جھکو صاحب عزت ہو جاؤ. معیار دے دیا, فطرت میں فقر رکھا ہے اور عزت کا معیار دے دیا. اب اگر عزت چاہتے ہو تو توحید کے سامنے جھکو, لیکن اگر کوئی نہ جھکا توحید کے سامنے, اللہ اکبر, نتیجہ آپ کے ہاتھوں میں رہے گا. کیونکہ تمہاری فطرت میں فقر ہے.
اگر تم توحید کے سامنے نہیں جھکو گے تو جھکنا تو ہے تمہیں. تو خدا نے کہا ہے اگر عزت چاہتے ہو تو میرے دروازے پر آ جاؤ, اور لیکن اگر تم میرے دروازے پر نہیں آئے, مختلف دروازوں پر گئے, تو یاد رکھنا ایسی ذلت سے دوچار ہوگے کہ تمہاری انسانیت بھی دیکھ کر شرما جائے گی. اللہ. اور دنیا نے یہ دیکھا ہے جو خدا کو نہیں جھکتے ہیں, اللہ اکبر, جو خدا کو نہیں جھکتے ہیں پھر وہ کہاں کہاں جھکتے ہیں, پھر وہ کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر کوئی ایک دروازے پر نہیں جھکتا تو اس کا لازمہ یہ نکلتا ہے کہ اسے ہر دروازے پر جھکنا پڑتا ہے. اگر ایک حقیقی دروازے پر سائل کی طرح نہیں, حقیقی دروازہ میں نے کہا وہ ذات کہ جس کی بے نیازی ذاتی ہے, اگر اس کے سامنے آ گئے اپنے فقر کی وجہ سے تو پھر کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہیں ایسا مالا مال کر دے گا کہ حدیث قدسی کے مطابق اجعلک مثلی, جیسا میں بے نیاز ہوں ویسا تجھے بے نیاز کر دوں گا. ایک معیار توحید, اور وہ رسی انسان کے ہاتھ میں دے دی کہ میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے, توحید کے سائے میں آئے گا تو عزیز, اور اگر توحید کے سائے سے ہٹا تو ذلیل. اگر ابدیت اختیار کی تو عزیز, اگر ابدیت اختیار نہیں تو ذلیل. دوسرا معیار للہ العزت وللرسول ہی ہے. میرے ساتھ آپ احباب اگر ہیں تو ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر. دوسرا معیار وللرسول ہی, توحید, نبوت. خدا نے عزت پانے کا دوسرا معیار رکھا ہے نبوت کو, اپنے بھیجے ہوئے کو, اور یہ کوئی عزت اس سے ہٹ کر نہیں ہے. جو اس کی عزت ہے وہی اس کی عزت ہے. جیسے وہ عزتیں دیتا ہے ویسے ہی یہ عزتیں دیتا ہے. اگر الفاظ کو تبدیل کروں, حقیقت میں خدا نے جس ذریعے سے بندے کو عزت والا بنانا ہے وہ در نبوت ہے. وہ اپنے ولی کا دروازہ ہے, وہ اپنے وسیع کا دروازہ ہے, وہ اپنے منتخب کا دروازہ ہے جس سے خدا عزتیں عطا کرتا ہے. اب یہ بھی معیار انسان کے ہاتھ میں دے دیا کہ اگر میری نبوت کے سائے میں رہو گے تو عزت سے رہو گے. جیسے ہی اس دروازے سے ہٹے, چونکہ دروازہ صحیح نہیں لیا, اس کو چھوڑا تو ہر در پر ذلیل ہونا پڑے گا. معیار یہ ہے. اب اس جگہ پر میں آپ کو کچھ دیر کے لیے روکنا چاہتا ہوں, چلیں گے قرآن کی طرف اور نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا. تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا. میں نے کہا کہ خدا کے جو قوانین ہیں وہ تکوین سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. کل بھی نبی ذریعہ عزت تھا, آج بھی ہے, اور قیامت تک رہے گا. یہ ایک ایسا معیار ہے جس میں تبدیلی ممکن ہی ہے. اللہ اکبر. اب سیرت انبیاء میں آپ دیکھتے جائیے, سیرت انبیاء میں آپ محسوس کیجئے کہ جس کو خدا نے بھیجا ہے اپنی عزت کا پرتو لے کر آئے ہیں, خدا کی جانب سے عزت کا معیار لے کر آئے ہیں. جو ان کے ساتھ رہا وہ صاحب عزت. جس نے اس نے روگردانی کی, قرآن کی جو بھی اصطلاحات ہیں, خوار کرنے والا عذاب, ذلیل کرنے والا عذاب, پست ترین عذاب, یہ کن کے لیے تھا کہ جو نبوت کی راہ سے ہٹ گئے. جیسے ہی نبوت کی راہ سے ہٹے ذلت ان کا مقدر ہے, جیسے ہی نبوت کے سائے میں آئے عزت والے کہلائے. صرف ایک منظر عرض کر رہا ہوں, نبوتوں کی تاریخ میں دیکھتے آئیے, جو بھی نبی کے سائے میں ہے وہ عزت میں ہے, سایہ ظاہری ہو یا معنوی ہو. اگر نبی کے ساتھ متصل ہے تو عزت ہے, نبی کے ساتھ متصل ہے تو عزیز ہے. اگر نبی کے ساتھ متصل نہیں ہے, پھر اگر ساتھ بھی نبی کے ہے تو ذلیل ہے. یہ قرآنی مفاہیم ہے, یہ ہرگز جوش خطابت میں آیا ہوا جملہ نہیں ہے, یہ قرآنی کردار ہے. کیونکہ معیار عزت خدا کے پاس اس کا رسول ہے, تو اس کے ساتھ رہو عزت پاتے جاؤ, اس کے ساتھ رہو عزیز بنتے جاؤ. یہ کون ہے؟ کا اس کا نام آسیہ ہے,
یہ رہتی کہاں ہے؟ کہا یہ فرعون کے محل میں رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ کہا نام آسیہ ہے۔ رہتی کہاں ہے؟ فرعون کے محل میں، بت کے محل میں رہتی ہے، شرک کے مرکز میں رہتی ہے، ذلتوں کے مرکز میں رہتی ہے۔ لیکن ربط نبی کے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ آیات نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ جب آپ مرتبط ہیں نبی کے ساتھ، پھر اگر ذلتوں کے مرکز میں بھی رہیں لیکن متصل نبی کے ساتھ ہے تو مومنین کے لیے باعث عزت ہے۔ اللہ یا ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر۔ نبوت معراج معیار ہے، اب آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کس طریقے سے۔ اچھا یہ تو تھا ساتھ، فزیکلی ساتھ نہیں ہے، ظاہری طور پر ساتھ نہیں ہے، رہتی فرعون کے محل میں ہے، لیکن چونکہ مرتبط ہے موسیٰ کے ساتھ تو خدا کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، جو مومنین ہیں ان کے لیے میں نمونہ عمل کے طور پر بیان کر رہا ہوں امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کو، فرعون کے محل میں رہنے والی اس عورت کو، رہتی فرعون کے پاس ہے، نمونہ عمل مومنین کا ہے، رہتی بت پرستی میں ہے، نمونہ عمل موحدین کا ہے، رہتی بت پرستی اور مشرکانہ ماحول میں ہے، نمونہ عمل ہے مومنوں کے لیے۔ اچھا یہاں تک سلسلہ ختم ہوتا ہے، قرآن نے دونوں پہلو بیان کیے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے امرأۃ فرعون، لیکن وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امرأۃ نوح وَلُوطٍ، جو کفر والے ہیں، جو کافر ہیں، ان کے لیے نمونہ عمل یہ نوح اور لوط کی بیویاں ہیں۔ یا اللہ یہ تو نبوت کے سائے میں ہیں، یہ تو نبی کے ساتھ رہ رہی ہیں، کا ظاہری اتصال ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے کہ نبوت کی اس عزت سے استفادہ کرے جو واقعاً اس کو عزیز بنا دے۔ اگر ساتھ رہ کر بھی اس عزت سے استفادہ نہیں کرتی تو ساتھ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ذلتیں ان کا مقدر رہنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ ساتھ ہے لیکن کیونکہ وہ اتصال معنوی نبوت کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، نبی ہے آپ کے سامنے، چاہے آپ اس نبی سے عزتیں حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت ہی پیچیدہ اور مشکل جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے، معیار سامنے ہے، چاہے اس سے آپ عزت اخذ کریں یا اسی کے ذریعے خدا آپ کو ذلیل کر دے۔ عرض کیا میں نے کہ بہت مشکل جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ عزت معیار آپ کے سامنے ہے، چاہے آپ اس سے عزت لیں، چاہے معیار ایک ہی ہے، توحید ایک ہی ہے، اگر آ گئے تو وسیلہ عزت ہے، اگر منہ موڑ لیا تو وسیلہ ذلت ہے۔ نبی بھی ایک ہی ہے، اگر چاہو اس کے سائے میں آ کر عزت دار بن جاؤ، اسی سے منہ موڑ لیا تو ذلت تمہارا مقدر ہے۔ قبلہ اب آ جائیے، اسی سلسلے کو لیتے آئیے۔ یہ جناب موسیٰ تھے جو ان کے ساتھ تھے، وہ صاحب عزت تھے، جنہوں نے ان کو نہیں اپنایا، ذلت ان کا مقدر ٹھہری۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جناب ابراہیم ہے، جو اس کے ساتھ رہا عزتیں ان کا مقدر رہی، اور جو نمرود کی طرح اس کے مخالف ہوا، اس کی عزتوں سے دور رہا، تو خدا نے کہا اسی ابراہیم کے ذریعے میں تجھے ذلیل کروں گا۔ معیار ایک ہی ہے، عزت اسی سے مل رہی ہے، ذلت اس سے روگردانی کا سبب ہے۔ قبلہ چلتے آئیے، نبوت کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا، جو نبی کے سائے میں آیا وہ صاحب عزت، جس نے نبی سے منہ موڑا وہ صاحب ذلت۔ سلسلہ چلتا ہوا آیا محمد مصطفیٰ کے پاس، جب یہ مکے میں پھیل رہا تھا، جب یہ مکے میں محمد مصطفیٰ ہیں تو کردار دو تھے، تھی بھی تنہائی، لیکن جو نزدیک آیا وہ عزت دار بنا، جس نے منہ موڑا وہ ذلیل ہوا۔
جو بھی محمد کے سائے میں آیا وہ عزت دار، جس نے منہ موڑا وہ ذلیل ہوا۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے نگاہ ابو لہبی رکھو یا نگاہ ابو طالبی رکھو، یہ معیار ایک ہی ٹھہرے گا، معیار ایک ہی ٹھہرے گا۔ چاہو گے تو ابو لہب کا، چاہے گے تو ابو طالب کا، جس کا چاہو کردار اپنا لو، نتیجہ تمہارے ہاتھوں میں، معیار میرا نبی ایک ہی رہے گا۔ اچھا تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ مدینے کی سرزمین ہے؟ یہ مدینے کی سرزمین ہے۔ جو بھی اس کے نزدیک آتا جائے گا وہ عزت کا مالک ہوتا جائے گا، خدا اس کو عزت عطا کرتا رہے گا، اور جو بھی اس کے مخالف رہا ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ عزت دینے والی ذات بھی رسول کی اور ذلت مقدر بنانے والی ذات بھی رسول کی، اگر اس سے متصل رہے تو عزت، اگر اس سے دور رہے تو ذلت۔ سلسلہ نبوت، سلسلہ ولایت شروع ہوا کہ جو عزت کا ایک اور معیار تھا جس کے ساتھ متصل رہنے پر عزتیں ملتی ہیں، اب آ گئے علی، ممبر پر بیٹھے علی، معیار ایک ہی علی ہے۔ اگر عزتیں چاہتے ہو تو بھی یہی معیار، اگر ذلتیں چاہتے ہو تو بھی یہی معیار، اگر چاہتے ہو عزتیں پانا چاہتے ہو تو سلمان کی طرف آ جاؤ، ذلیل ہونا چاہتے ہو تو مروان کی طرف چلے جاؤ۔ عزت یہی ہے، معیار ایک ہی ہے جو عزتیں بھی دے گا، کیونکہ یہ معیار تکوینی ہے، کیونکہ یہ معیار خلقتی ہے۔ عزت بھی یہی دے گا، تبدیل نہیں ہوگی، ذلت بھی یہی دے گا، مقدر رہنا ہے۔ علی چلے گئے، ان کی جگہ پہ ولی امر امام حسن آئے۔ اللہ اکبر، ولی امر، کیونکہ یہ آن لائن جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو صرف اشاروں میں بیان کروں گا، اور آپ کی تصورات اور آپ کی علمیات پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ معیار ایک ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ معیار تکوینی ہے، اس میں کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ تمہاری مرضی ہے، متصل ہو کے عزیز ہو جاؤ یا منفصل ہو کے ذلیل ہو جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ چاہے قلب اس کے حوالے کر کے عزت والے ہو جاؤ یا قلب اس سے منحرف کر کے ذلیل ہو جاؤ۔ قبلہ اب امام حسن کے بعد جب میدان کربلا کا سجا تو معیار عزت ایک ٹھہرا، حسین۔ مرضی آپ کی ہے، چاہے حسین کے ساتھ رہ کے حبیب کی طرح صاحب عزت ہو جاؤ یا حسین سے ہٹ کر یزید کی طرح صاحب ذلت ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی، کیونکہ معیار ایک ہے اور وہ بھی تکوینی ہے، اس میں کسی قسم کے رد و بدل اور تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ ولا تبدیل لسنت اللہ، سنت الہی میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ معیار نبوت ہے۔ بہت ضروری ہے کہ نبی کے ساتھ رہ کر آپ عزتیں پالیں۔ ابھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں مقدمتاً، جس کی تشریح کل آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ بہت ضروری ہے کہ نبی کے ساتھ ہو کر عزتیں حاصل کریں اور نبی کے ساتھ بھی بر وقت ہو جائیں، بے وقت نہیں۔ ساتھ دینا ضروری ہے، ساتھ بر وقت دینا ضروری ہے۔ اگر وقت گزر گیا تو پھر بھیک مانگتے پھرو گے اسی عزت کے لیے کہ جو عزت ان کا مقدر ٹھہری جنہوں نے پر وقت ساتھ دیا، بھیک مانگتے پھرو گے۔ بہت ضروری ہے کہ اگر یہ عزت چاہتے ہو تو نبی کے ساتھ تب رہو جب نبی چاہتے ہیں، وقت شناس بن کے مدد کرو تاکہ نتیجے میں عزت ہو۔ اور اس کے دونوں قرآنی کیریکٹر، قرآنی رول میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز کل۔ بہت ضروری ہے کہ وقت پر، تاکہ وہ عزت تمہارا مقدر بن پائے۔ ڈرنا نہیں ہے، نبی کے ساتھ آنا ہے۔ عزت چاہتے ہو تو نبی کا ساتھ دو، ولی امر کا ساتھ دو، اولی الامر کا ساتھ دو، تاکہ عزت تمہارا مقدر بنے۔
اور یہ عزت چونکہ تکوینی ہے تو اس کا اثر تمہاری موت و حیات پر پڑے گا. زندہ رہو گے تب بھی عزیز رہو گے, مر جاؤ گے تب بھی عزیز رہو گے. کیونکہ تکوینی امر ہے, کیونکہ تخلیقی امر ہے, تو موت و حیات کا اس پر اثر نہیں پڑتا ہے. دائمی عزت ہے, دائمی. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زندہ ہو یا نہ ہو. ایک اور جملہ آپ کی بارگاہ میں, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زندہ ہو یا نہ ہو. اگر عزت کی راہ میں مر گئے ہو تو خدا کا یہ وعدہ ہے کہ آنے والی زندہ نسلیں تم سے زندگی کی بھیک مانگتی ہوئی نظر آئیں گی. کیا بات ہے. کیونکہ تم نے پر وقت نبی کا عزت کا ساتھ دیا ہے, تو اب عزت تمہارا مقدر ہے. اب یہ جو آنے والے زندہ لوگ ہیں یہ عزت کی بھیک تم سے مانگیں گے, اور آنے والی تمام زندگیاں خود کو تم سے جوڑ کر عزت کے راہی رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہر مومن کی زبان پر نعرہ ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. زندہ ہوں, نفس لے رہا ہوں, لیکن عزت کی بھیک مجھے کربلا سے چاہیے. میں زندہ ہوں, میں جی رہا ہوں ظاہری حیات, بہت سارے اور وسائل بھی ہیں, کان نہیں. عزت چاہتے ہو تو لیتنی کا نعرہ لگاؤ. لیتنی کے نعرے میں عزت ہے, تمہارے ساتھ ملا دوں گا میں, اور ایسی لازوال عزت کے مالک ہو جاؤ گے تم کہ زندگیاں گزرتی رہیں گی, تم سے عزت طلب کی جائے گی. کربلا کے نزدیک ہونے والا ہے حسین. یا روایات نے لکھا, میرے مولا گھوڑے پر بیٹھے ہیں, یا اچانک سے آنکھیں کھولی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کون؟ حسین کی شان جس کا نام علی اکبر ہے. بابا یہ اچانک کلمہ استرجاع, یہ اچانک نعرہ انا للہ. کہا بیٹا اکبر بات یہ ہے کہ ابھی ایک ہاتف غیبی سے صدا آئی کہ یہ لوگ آگے آگے جا رہے ہیں, موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. جیسے یہ جملہ سنا, سلسلہ کلام کو ذہن میں رکھیے اور شہزادے کا جملہ سنیے. بابا اولسنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا پر ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. جیسے ہی یہ جملہ سنا مخاطب کر کے کہا بابا فقط نا لبالی بالموت, اگر پر ہم حق پر ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. حق پہ ہونے کے بعد زندگی اور موت کوئی فرق نہیں رکھتی. یہ بیٹا ہے حسین کا. کیسا بیٹا ہے اکبر؟ روایات میں ہے کہ کبھی مدینے میں رسول اکرم کے بعد لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو مدینے والے لے آتے تھے حسین کے دروازے پر. مولا پوچھتے تھے کیا ہوا؟ کہا مولا یہ رسول کریم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. حسین اندر جاتے تھے اور علی اکبر کو لے آتے تھے. لوگ دیکھتے تھے, رسول کا اشتیاق جنہیں ہوتا تھا وہ اکبر کو دیکھتے تھے. ایسا بیٹا ہو کہ جو کردار میں حسین ہو, شباہت ہو رسول کی. ایسا بیٹا ہو کہ جس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہو الحسین منی و انا من الحسین. روایات نے لکھا یہ بیٹا کر حسین آئے ہیں کربلا میں,
اور لائے کس لیے ہیں؟ تاکہ اس بیٹے کو قربان کر دیں. اللہ اکبر. اور یہ وہ بیٹا ہے. روایات نے لکھا جب اکبر پیدا ہوئے تو حسین نے ماں کی گودی سے اٹھا کر جناب زینب کی گودی میں رکھ دیا کہ اے زینب اکبر تمہارا ہے. زینب اکبر اب تمہارا ہے. یہی وجہ ہے کہ روایات نے لکھا ہے کربلا کے میدان میں وہ سخت ترین ودا کہ جس وقت جانے کے وقت بیبیوں کے خیام میں کوہرام بپا تھا، اس ودا میں سے ایک ودا اکبر کا ہے کہ جب وہ ودا ہوئے ہیں تو بیبیوں کے خیام میں کوہرام ہے. ذرا سنیے گا کہ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی شہزادہ جاتا تھا اپنی ماں سے ودا کے لیے کسی ایک خیمے میں جاتا تھا. روایات نے لکھا جب اکبر کے ودا کا وقت آیا پہلے ام لیلا کے خیمے میں گئے، پھر زینب کے خیمے. دو ودا کیے ہیں اکبر نے. ہاں زادارو، یہ شہزادہ علی اکبر ہے. اب یہ وقت آخر پہنچ گیا ہے. روایات نے لکھا کہ جیسے ہی اصحاب ختم ہوئے، میدان کارزار کے حوالے ہوئے، یا ایک بار شہزادہ آگے بڑھا، مخاطب کر کے کہا بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اب جاؤں. عجیب مقتل کے الفاظ ہیں. لکھا ہے کہ میرے مولا حسین نے اکبر کو اجازت دے دی، لیکن نظر عجیب تھی. نظر الیہ نظر آیسن. حسین اکبر کو ایسے دیکھ رہے ہیں، ارے اس انداز سے دیکھ رہے ہیں جیسے اب کے بار اکبر کو آخری بار دیکھ رہے ہیں. آزادارو، مایوسانہ نگاہ اکبر پر کہ اب کے بار پھر اکبر دیکھنے کو نہیں ملیں گے. روایات نے لکھا شہزادے کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، شہزادے کو عمامہ پہنایا، ابا رکھی، ایک بار گھوڑے پر سوار کیا اور ایک عجیب جملہ کہا، مخاطب کر کے کہا بیٹا اگر میدان کی طرف جاؤ بھی تو ذرا آہستہ آہستہ جانا. ارے جلدی میدان کی طرف نہ جانا کہ میں تجھے دیکھتا رہوں. آزادارو، اکبر سوار ہوئے یا اب میدان کی طرف جا رہے ہیں، یا چند قدم گھوڑا چلا ہوگا یا اکبر نے سنا کہ خیمہ کی طرف سے بیویوں کی آہو بکا کی آوازیں بلند ہو گئی، بیویوں کی گریہ وزاروں کی بلند آوازیں آنے لگی. اب جو مڑ کے دیکھا تو منظر ایسا تھا کہ اکبر کو مڑنے پر مجبور کر دیا. ارے کیا دیکھا کہ بابا پیچھے پیچھے کونیوں کے بل کربلا کے میدان میں اکبر کے پیچھے آ رہے ہیں. رکا میرا شہزادہ، گھوڑے سے نیچے آیا، بابا کو اپنی چھاتی سے لگایا، ہاتھ باندھے، بس جملہ سنیے گا آزادار، ہاتھ باندھے اور مخاطب کر کے کہا بابا ابھی تو اجازت طلب کر کے آیا تھا، ارے ابھی تو آپ سے الوداع کر کے آیا ہوں. ہاں اکبر الوداع تو کی ہے، لیکن میں تجھے کیا بتاؤں، جب اکبر جیسا بیٹا آخری وقت میں جاتا ہے تو الوداع بہت مشکل ہوتی. جب اکبر جیسا بیٹا الوداع کرتا ہے تو رخصتی بہت مشکل ہوتی ہے. بس عزادارو، یہ آخری منظر روایات نے لکھا کہ مقتل لکھتا ہے میرا مولا ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا جہاں سے اکبر کو جنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اکبر میدان میں ہے، میرے مولا حسین ایک اونچی جگہ پہ ہے، منتظر نظارے کے. فقط حسین نہیں ہے، یہاں سے خیمے کا دروازہ بھی اٹھا ہوا ہے، پردہ بلند ہے، بیبیوں کی نگاہ حسین پر، حسین کی نگاہ اکبر پر. آقا زادی سکینہ سے روایت ہے کہ ہم اکبر کی سلامتی کو بابا کے چہرے سے محسوس کرتے، ہم اکبر کی سلامتی کو بابا کے چہرے سے محسوس کرتے. بس عزادارو آ گیا آخری وقت جب میرا شہزادہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا. روایات نے لکھا کہ وہاں پر 3 صدائیں کربلا کی فضاؤں میں گونجی. ایک صدا تھی السلام علیکہ یا ابتا، ارے بابا میری مدد کو آئیے.
جیسے یہ صدا سنی یہاں سے میرے مولا نے کہا اے اکبر الدنیا بعد الوفا، اے اکبر تیرے بعد دنیا میں کوئی چیز دیکھنے والی نہیں۔ کہا تیسری صدا ایک اور بھی تھی، یہ کس کی صدا؟ آواز آئی یہ صدا زینب کبریٰ کی تھی۔ اکبر کی صدا سنتے ہی واہ محمدہ واہ علیہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین